الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ظاہر ہے آپ عشاء کے بعد کے بیٹھے ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی عزت و عظمت کی قسم جو یہ وقت ہے بڑا سونا وقت ہے. یہ تو عاشقوں اور کلندروں کا وقت ہے. تو چلو اس محفل کے بہانے یہ وقت ہمیں بھی میسر آ گیا. نہیں تو یہ ہونا تھا کہ حضرت ہم نے بستر پہ جو ہے نا وہ بس پڑے ہونا تھا. چلو آج محفل بہانہ بن گئی تو ہمیں بھی یہ وقت میسر آ گیا. ہاں جی، تو ایک بار تو چلو پڑھ لیا جیسے پڑھ لیا. بس گزارش ہے کہ ایک بار اب آپ نے ذرا سونا کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آپ جتنا سونا پڑھیں گے کرم اتنا زیادہ ہوگا. چلے میں پنجابی میں اس کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں: جننا گڑ پاؤ گے اُنّا ہی میٹھا ہوئے گا. حالا حضرت یہ پہلے بڑا میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اب پتہ نہیں رہی کیوں اتھے آ کے تھک جاتے ہیں. حالا ہمارے بزرگ تو کہا کرتے تھے: کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. تو آپ اتھے آ کے تھک جاتے ہیں. دیکھو نا، کسی نے خوبصورت کہا: کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. تو ایک بار جی، ہاں جی، آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے کرم اتنا زیادہ ہوگا. اور میرے بزرگ تو ظاہر ہے ماشاءاللہ قبلہ سائیں صاحب تشریف فرمائیں، بزرگوں کا ہمیشہ طریقہ ہی رہا ہے کہ وہ جو ایک روحانی تار ٹوٹ گئی ہے نا اس کو جوڑنے کا وہ طریقہ رہا ہے. جیسا بندہ ویسی مثال. جی، جتنی بندے کی سمجھ بوجھ ہے اس طریقے سے سمجھا دیا. تو کوئی بندہ حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ فرمان لگے: بابا کم از کم کو روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کرنا. چٹھی سے مراد ان کو یاد کیا کرنی. پڑھنا اور ہے، یاد کرنا اور ہے. ہم ابھی پڑھنے تک رکے ہوئے ہیں، ابھی یاد والا معاملہ، کیونکہ پڑھا زبان سے جاتا ہے اور یاد دل سے کیا جاتا ہے. تو ابھی ہم بس اتنے ہی پھنسے ہوئے ہیں. ابھی دل والا معاملہ ہمیں میسر نہیں آیا. اور یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اگر آپ خود ہی نہیں نیچے جانے دیتے کچھ بھی حضرت جی، آپ خود ہی نہیں نیچے جانے دیتے کچھ بھی حضرت. جب آپ پڑھتے ہیں کوئی سامان ویک کے پڑھن رہا ہے، کوئی کھرکدے ہیں پڑھن رہا ہے، کوئی دائیں بائیں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے، آپ خود ہی نہیں نیچے جانے دیتے حضرت. کبھی کریں ہاں آنکھیں بند اور تصور میں گنبد خضرا کو لا کے پڑھیں، خود ہی نیچے چلا جائے گا ذرا کچھ ہی حضرت. اب خود ہی نہیں جانے دیتے حضرت. ہم تو مائل با کرم ہیں، اب خود ہی نہیں محنت کرتے حضرت. آپ یہاں تک بات آنے ہی نہیں دیتے کہ بات دل تک جائے. اللہ حضرت جی یہ دیکھیں، اے نہیں دل کوئی بھی، یہ ہے دل حضرت. اور دل اور زبان وہ زیادہ فرق تو نہیں ہے، وہ زیادہ فرق ہے حضرت. ایک گٹھ بن دی ہے حضرت جی، کوئی زیادہ فرق نہیں دونوں میں. اب تھوڑی سی محنت کریں زبان سے دل تک آ جائے گا سارا کچھ ہی حضرت. اب محنت نہیں کرتے حضرت، اب توجہ نہیں کرتے حضرت. اور میں تو کہا کرتا ہوں، یا چوتھا پروگرام ہے، ہر جگہ حضرت اس حوالے سے گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے مجبوراً کہ 2 بار پڑھنا ہوتا ہے. اللہ دے بندے کم از کم 2 بار تو پڑھیا کرو نا یار. جی 2 کون سا زیادہ پڑھنا. اللہ زیادہ کی توفیق دے. آپ کیمیا سعادت دیکھیں، احیاء العلوم دیکھیں، آپ مکاشفۃ القلوب دیکھیں، آپ قبلہ آپ داتا صاحب کی کشف المحجوب دیکھیں. آپ تو حیران رہ جائیں بزرگوں نے کتنا کتنا پڑھا ہے حضرت. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صوفیوں میں ایک بڑا نام ہوا ہے آپ کا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، تو میں ان کی زیارت کو گیا. تو اللہ حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار کیسا سونا دور تھا، بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے.
اب تو جس کو پوچھو وہ کہتا ہے با آج کل میں ہی لگا ہوں سارا کچھ، آج کل سارے رتبے عہدے تگمے تگمے میرے ہی کھول رہے ہیں۔ اللہ بھائی بچ کے رہنا اس بیماری سے، یہ بڑی نامراد بیماری ہے، جس کو لگی انہوں پھر انہیں گٹیوں گوڑیوں لے آدر جی، کیونکہ کسی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، حضرت جی ہو گیا کام سے، حضرت بچ کے رہنا بھائی، تباہ کرتی ہے حضرت، اتنی خطرناک یہ بیماری ہے کہ اللہ کی پناہ حضرت اس سے، حضرت جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی حضرت، بلکہ کیا ہے یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے، یہ بچ کے رہنا بھائی۔ اور صوفیوں کو تو ویسے ہی بندی یہ بیماری ہے، اس لیے حضرت جی پاکوں کی صحبت نہ چھوڑنا کبھی بھی، پاکوں کی صحبت بچ کے اس سے رہنا، بلکہ حضرت جی کیمرہ لگا ہے، اب نہ وہ فکریں ہیں نہ وہ سوچیں ہیں نہ وہ انداز ہیں، اب لوگوں کو سنائیں تو لوگ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے ایسے بھی لوگ تھے کہ جب دیکھا نا کہ تھوڑی سی ہوا آ گئی اندر، خود ہی کوئی ملامت کا رنگ اختیار کر لیا حضرت۔ ایک بزرگ تھے تو بڑی تعریف ہو گئی حضرت ان کی نا، پنڈ شنڈ لوکڑ گنا بڑے نے کہ اللہ ہے یہ تو نفس کو غذا ملنی شروع ہو گئی ہے، یہ کیا تماشا لگ گیا، یہ تو نفس کو غذا ملنی شروع ہو گئی ہے۔ وہ مسجد چلے گئے حضرت، ایک بندے نے نا چادر رکھ کے نا وہ وضو کرنا شروع کیا، اور انتظار میں تھے کہ جب وہ وضو کر کے اٹھے نا چادر المنہ کرے ادو چوک کے نچنی ہے۔ وہ بندے نے وضو کیا اٹھا، جب وہ چادر کی جانے بڑا حضرت چادر اٹھا کے نہ بھاگے، اور بھاگے بھی اس طرح کہ پکڑا جاؤں جان بوجھ، وہ پکڑے گئے، لوگوں نے بڑی باتیں کی، وہ بابا سیدھے تینوں بڑا کو نیک سمجھنے ہیں تو کی نکلیا، کو لوگوں نے مارا مورا بھی حضرت۔ جب مسجد سے باہر آئے نا تو کپڑے جھاڑ کے نا اپنے نفس کو کہتے ہیں ہوں ٹھیک رہے ہیں، ہوں ٹھیک رہے ہیں، وہ تو ادھر رکھتے تھے حضرت اس کو، ہم تو پال رہے ہیں، ہم تو اس کو آپ چھوڑو یار، اپنا یہ حال ہے اللہ معاف کرے، ہم چوری چوری جا کے فلیکس دیکھتے ہیں بھلا میرا نام اتنے لکھے ہے کہ تلے لکھے ہے، بھلا میرے نام کے ساتھ کیا کیا لکھا ہوا ہے حضرت، درویش خطیب لکھا ہے کہ نہیں لکھا، صوفی بازوا لکھا ہے کہ نہیں لکھا، جس نے ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہ آپ ہی بیمار ہو گیا حضرت، ٹریٹمنٹ کون کرے گا امت کا حضرت۔ اس لیے حضرت جی بچ کے رہنا بیٹا اس سے، آپ کے اس زمانے کا مزاج کچھ اور ہے، معیار کچھ اور ہے، لیکن اس پاک بارگاہ کے رنگ کچھ اور ہے، اس پاک بارگاہ کے رنگ کچھ۔ حضرت وارث شاہ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، حضرت جی اتھے نہیں غرور تکبر، کیونکہ وہ تو ہمارا خالق ہے نا، یہ تو ہم شاید وہ نا کو برانڈ سینڈ کے کپڑے پہن کے بھول ہی جاتے ہیں کہ برانڈ دے تھلے جڑا ٹھڈ ہے ٹھڈ دے وچ آندراں نے تے آندراں وچ گوں ہے، لیکن اس کو تو پتہ ہے نا جس نے بنایا ہے حضرت، یہ تو ہم حضرت وہ برانڈ کے کپڑے پہن کے نا شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان میں نے سر پہ اٹھا رکھا ہے حضرت، لیکن اس کو تو پتہ ہے نا، اور وہ کہہ بھی رہا ہے بندے تو کس چیز پہ پاگل ہو رہا ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تجھے بھول گیا کہ تجھے کیسے بنایا، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ بولے تو تیرے منہ سے تھوک گرتا ہے، تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، رگوں میں تیرے خون ہے، پتے میں تیرے سفرا ہے، تلی میں تیرے سدا ہے، بنا تو مٹی سے ہے، تو کس چیز پہ آکڑ رہا ہے، کیا ہے تجھ میں آکڑنے والا؟ اس لیے تو پھر بندہ جو اس کو آکڑ کے بخائے آگے سے، اسی لیے تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے، میں اپنی طرف سے ساتھ کہنا کہ گل احمد پا کے کی ہو گیا تینوں، الکرم پہن کے کیا ہو گیا تجھے، جے ڈاٹ پہن کے کیا آ گیا تیرے دماغ میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کیوں زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہے، کیا ہے تجھ میں، کیا ہے مثلا، اس لیے پتر اس سے بچ کے رہنا، سائیں صاحب بیٹھے ہیں اس لیے تو پتر صوفیوں نے شیشے کو اچھا نہیں جانا ہے، کیونکہ یہ بہت جھوٹ بولتا ہے حضرت، اور جو شیشے کے جھوٹ میں آیا وہ گیا کام سے حضرت، ہاں کسی صوفی سے وہ شیشہ مانگ جو تجھے تیرا اندر دکھائے حضرت جی، کیونکہ کل بات باہر پہ ختم نہیں ہونی، بات قد افلح من تزکا، بات اندر پہ ختم ہونی ہے، کسی صوفی سے وہ شیشہ مانگ جو تجھے تیرا اندر دکھائے، میاں
اپنا تیرا اندر دکھائے، تجھے نظر آئے تیرے اندر کیا کیا گند ہے، کتنا کینہ ہے، کتنا بغض ہے، کتنا تکبر ہے، کتنی ہے۔ اس لیے پتر اس سے بچ کے رہنا۔ وارشاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز بخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون۔ اب تو حضرت قبلہ سائیں صاحب بیٹھے ہیں، اب تو جتنے بزرگ ہیں نا بس وہ مریدوں سے نبھا ہی رہے ہیں، چلو آندے جاندے رہن بڑے گناہوں تو بچ جائیں گے۔ اب وہ نہیں ہے مزاج، نہ مرید اتنے جو ہیں کہ ان پہ یہ سختی کی جائے حضرت، یہ تو ان کی لجپالی ہے کہ نبھا رہے ہیں حضرت۔ میں خود میرے حضرت بڑے میں حضرت سے عرض کرنا حضرت فرمان لگے یار دیکھ ساڈے کول بہ کے بھی انج دا ہے تے جے ساڈے کول نہ پوے تے کی ہوئے، پھر نبھا رہے ہیں یہ پاک لوگ نا۔ باقی حضرت اب ادھر مریدی ایسی کدھر رہ گئی جڑا حضرت اتنی جو کھائے حضرت۔ وہ ساڈے حضرت صاحب دے کول نہ کو چودھری آ گیا کہ حضرت تو فقیری کرنی، آپ نے فرمایا جا چودھری فقیری تے چدرا زید نے آپس یہ دوئے نہیں کٹھے ٹور سکتے ہیں، پہلے فیصلہ کر لے چدرا یا فقر۔ نے کہا نہیں جناب میں فقیری کرنی، فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ پھر وہ خانقاہ میں بیٹھ گیا حضرت، رات اس نے گزاری، صبح ہوئی کہتا حضرت کوئی سبق، فرمایا سبق بعد چ ویکھاں گے۔ اب تو حضرت جی باتھ روم کے مزاج کچھ اور ہے نا، تب وہ جو غلاظت ہے وہ باتھ روموں میں رہتی تھی، وہ چوڑی اٹھانی آتی تھی حضرت، اور جو چوڑی چکن آئی نا انہوں نے کیا ذرا جاندے نا کو تھوڑا جہاں گند چودھری سے سٹی ہاں والا کی کردا ہے، انہیں جانے سٹیا چودھری ہوری اٹھ کے پا گئے ہوتے نہیں پتہ میں چودھری ہوں کہ اوہ ہو اندر والا کام تو بہت ہی خراب ہے، ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا۔ وہ پھر آیا حضرت کو سبق، حضرت نے اپنے پاس سے نا ایک بوری دی، فرمایا جا چودھری سارے پنڈ تو منگ کے لیا۔ اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا، کسی دی جیب اونجی جا کے کڑ لے یا جنوں کیا، چودھری کو کس نے انکار کرنا تھا۔ آندے جناب پیراں کل بوری پیسیاں دی پر کے لے آیا۔ اگلا دن پھر آیا حضرت سبق، فرمایا دوجے پنڈ جا اتھوں بھی لایا۔ تیسرا دن آیا حضرت سبق، فرمایا تیجے پنڈ جا اتھوں بھی لایا۔ چوتھا دن آیا حضرت سبق، چوتھے پنڈ۔ اب وہ جیسے جیسے وہ دور ہوتا گیا لوگ نہیں جانتے تھے، شروع ہوئی پھر رگڑائی حضرت، اور حضرت نے کیا ہی خبردار جے تو کسی تے ہاتھ چکیا یا کسی نے غصہ کیتا گت، وہ جیسے جیسے دور ہوتا گیا اب لوگوں نے باتیں کرنی، وہ اڈا پٹیا دا ہے ایڈے سونے کپڑے پائے نہیں، جا جا کے کوئی مزدوری کر تو منگنا آ گئے، سارا دن بیچارے کسی طرح ہونی، چودھری آدمی تھا وہ بیچارے نے سارا دن ذلیل ہو کے گھر آنا حضرت۔ وہ ایک ماہ گزر گیا، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آئی پھر نہ فرمایا ایک مہینہ رگڑا لایا ہے ذرا سوٹاں بھلا کی ہویا، پھر وہ اس نے پھر سوٹا چودھری ہوری پھر پہ گئے اٹھ کے، لیکن او والا معاملہ نہیں، معاملہ واقعی ٹھنڈا پہ گیا تھا، لیکن فرمایا ابھی بھی کام خراب ہے حضرت، ایک مہینہ اور رگڑا لایا حضرت، 2 مہینے لنگ گئے، چودھری ہوری بیٹھے دے حضرت جی، روز لوکاں کو ذلیل ہو کے آنا حضرت جی۔ وہ پھر آئی دی، فرمایا سوٹاں بھلا کی کردا ہے اج، انہیں پھر سٹیا تے چودھری ہوری اتنے ویکھ کے نہ رو پے، تنوں کہن لگا یار تھوڑا نہیں یار سارا میرے تے سٹ دے، کیڑا مرید ہے نہیں مار کھائے حضرت تو ہے کو کھانا نہ نہیں مار کوئی، یہ تو ان کی لجپالی ہے نبھا رہے ہیں حضرت۔ باقی کیڑا حضرت تو مرید جڑا نہیں مار کھائے حضرت، جڑا اتنا رگڑا برداشت کرے حضرت، نہیں تو سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے آج بھی، آئے کو برداشت کرنے والا حضرت، یہ اس سے بچ کے رہنا پتر۔ اور میں قبلہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، میں اس سے زیادہ جو شریعت مجھے اجازت دیتی نا میں اس سے زیادہ آپ کے لیے آسان کر نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام اور میرے اور آپ کے درمیان جو پردہ ہے نا، وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پردہ آپ اور میں خود ہی ہے، وہ پردہ میں اس سے زیادہ آسان نہیں ہے آپ کے لیے، کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پردہ میں خود ہی ہوں۔ جس دن یہ میں کا پردہ اٹھ گیا پھر دیکھ ہوتا کیا ہے، اس اٹھا میں کے پردے کو میاں، نکل اس میں سے، نکل اس میں سے، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی حضرت، چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون حضرت۔ اور میں کہتا ہوں جی شاید اس لیول پہ کبھی کوئی آیا ہو حضرت، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. شاید کوئی اس لیول پہ آیا ہو کبھی حضرت جی، اتنی نفی کی اپنی حضرت. ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. شاید کوئی اس لیول پہ آیا ہو، اور آ کے تو دیکھ کبھی اس لیول پہ. اس لیول کے بھی اپنے ہی مزے ہیں حضرت جی. یہ تو جھوٹ ہے سارا حضرت جی، یہ سارا یہ جھوٹ ہے سارا، یہ دھوکہ ہے سارا. اصل یہی ہے پتر، جب بندہ اس لیول پہ آتا ہے بات پھر بنتی ہے حضرت. جب بندہ اس لیول پہ آتا ہے نا بات پھر بنتی ہے. تیرا یہی لیول ہے، تو باقی پھر مالک کی مرضی ہے، جو چاہے تجھے بنائے. ایک دفعہ تو اس لیول پہ آ نا، پھر بنایا نا رومی ہے کشمیر، پھر بنایا نا عارف کھڑی حضرت. وہ کہیں ہم میاں صاحب نو بھی ہے جو میاں صاحب نے اپنے آپ کو کہا نہیں ہے، کسی کی جرات ہی نہیں پڑے گی کو کہے. اس نے دلوں میں ڈال دیا، جب بھی کہنا ہے کیا کہنا ہے عارف کھڑی، جب بھی کہنا ہے کیا کہنا ہے رومی کشمیر. حضرت جی گجراں دے یانے نو رومی کشمیر بنا چڑے حضرت، گجراں دے یانے نو عارف کھڑی بنا چھڑیا. لیکن گجراں دا یانا بھی پہلے ایتھے آیا، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. بچ کے رہنا پتر، اس سے سب سے زیادہ خرابی اس نے کی ہے حضرت. اس سے بچ کے رہنا، جتنا بچا جائے اس سے بچ کے رہنا حضرت جی. عاجزی کرنا حضرت اور انکسار کرنا حضرت. پھر دیکھو حضرت جی ہوتا یہ تکبر ہی تو مرواتا ہے حضرت. میں آپ کو اپنی بات جی مسجد نبوی شریف نا حضرت، گنبد شریف کے بالکل سامنے جو دیوار ہے نا، میں اس کے ساتھ نا ٹیک لگا کے تو میں لاچا پایا تھا تھلے حضرت تیبند شریف نا. ظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک تھا، اس لیے حضرت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں تیبندی پاواں حضرت. تو اتنا میں کرتا پایا تھا حضرت. وہ میں دیوار کے سامنے نا ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا آنکھیں بند کر کے، تو وہ کو حلیے سے بھی نا میں فقیر ہی لگ رہا تھا حضرت. حضرت جی وہ بندہ گزرا تو اس نے گزرتے گزرتے نا میری گود میں 6 ریال 2 ریال کے نا 3 نوٹ 6 ریال حضرت اس نے میری گود میں ڈالے اور گھر ڈال کے نا گزر گیا حضرت. میری آنکھ کھلی، میں نے ادھر دیکھا تو وہ بندہ تیزی سے جا رہا تھا. بس میرا غرور میرا تکبر مجھے مروا گیا حضرت. میں نے جا کے نا اس کا بازو پکڑا، میں نے کہا کیوں تو میری چولی 'چ پیسے رکھے نے، تو میں ان کو فقیر سمجھے ہے؟ بس میرا تکبر تھا نا حضرت. ڈاکٹر حضرت فلانا فلانا کھے فلانا فلانا حضرت، میرا غرور مجھے مروا گیا. میں نے اس کو اسی طرح کہا، میں نے کہا تم انہوں فقیر سمجھے کو، میری چولی 'چ پیسے پانڈے ہیں. اس نے میرا ادھر سے منہ چوما اور میں کہتا نہیں محبت پیار، وہ یہ کہہ کے نہ چلا گیا. میں ہوئی جناب حضرت علامہ فلانا فلانا سا. لیکن جب میں دیوار کے ساتھ آ کے بیٹھا نا وہ کرم ہوا تو میں بڑا رویا. میں کہا جاؤ چوڑیا، انہوں نے فقیر بنایا سی آپ ہی نہ کر چڑیا. انہوں نے فقیر بنایا آپ ہی نہ کر چڑیا، میں کو فقیر مروا دیتا بیٹا. غرور تھا نا اندر. میں پڑھیا دا وہاں، میں جناب نظامیہ دا پڑھیا دا وہاں، میری قرات بڑی چنگی ہے. مر گیا حضرت جی. میں اتنا رویا، لیکن اب کیا ہو سکتا، وقت گزر چکا تھا، وہ موقع میں ضائع کر چکا تھا. میرا دل کرے میں مر جاواں زمین پٹے. وہ بڑے بڑے اس شہر مبارک کا فقیر بننے کی دعائیں کرتے رہے، میں نے خود ہی انکار کر دیا. میں کو فقیر ہاں، میں نے خود ہی انکار کر دیا، میں کو فقیر ہاں. بچ کے رہنا پتر. چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب روپاون. حضرت ہے تو یہ حضرت حارث محاسبی بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بزرگوں کی زیارت کے لیے گیا، تو جب وہاں پہنچا نا تو دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت نے ایک پیالے میں آٹا گھولا ہوا ہے اور وہ آٹا کھا رہے ہیں. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریائے یعقوب کی. عشق ہے نا جی، آٹے بھی کھوندا ہے حضرت جی. بڑا ڈاڈا میاں عشق حضرت جی، بہت ڈاڈا میاں عشق حضرت جی. آٹے بھی کھوندا ہے، سولی چڑھاندا ہے جی، نیزے تے قرآن پڑھواندا ہے حضرت. یہ ڈاڈا ہے حضرت. ادھر تو حضرت جی میں ویسے کہتا ہوں عشق بس کیا بولنے یار. چلو تو فرماتے ہیں وہ آٹا
کھا رہے تھے. فرماتے آٹا وہ کھا رہے تھے, دل میرے کو کچھ ہو رہا تھا, بھائی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا. فرماتے میں نے خیال کیا فقیر آدمی ہے, شاید حضرت کے گھر میں برتن نہیں آٹا گوندنے کو. فرماتے دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں روٹیاں لگانے کو. فرماتے دیکھا تو کونے میں وہ بھی تھا. کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں آگ جلانے کو. فرماتے دیکھا تو وہ بھی تھا. اب زیادہ حیرانگی ہوئی. تو کہتے میں تو گئے ہی سیکھنے تھا. کہتے میں نے عرض کی حضرت آٹا کیوں کھا رہے ہیں, گوند لیتے. روٹیاں اسی لیے نہیں لگائیں, اگر لگاتا تو اس میں وقت لگنا تھا, پھر اس روٹی کو کھاتے ہوئے چباتے ہوئے نگلتے ہوئے وقت لگنا تھا. ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا, نیچے جا کے تو سارے برابر ہے, اور بھرنا تو پیٹ ہی تھا. تو حارث میں نے آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. انہوں نے آٹے کھا کھا کے بھی یاد کیا یار, رسی بریانیاں کھا کھا کے بھی نہیں کر دے. انہوں نے آٹے کھا کھا کے بھی کیا ہے, اور ہم بریانیاں کھا کے, انہوں نے آٹے کھا کھا کے بھی کیا ہے, اور ہم اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھا کے بھی نہیں کرتے ہیں. یہ ایک بزرگ ہیں, ان کے لیے لکھا ہے کہ اپنی بچی کو لے کے نا وہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے, اور ہمارے دور کی نہیں بچی, یہ تو مجھے تو اللہ کی قسم ان بچوں پہ ترس آتا ہے. بڑے مظلوم ہیں یہ بچے, نہ آپ نے اور میں نے بحیثیت باپ کچھ سکھایا اور نہ ہی سکول والوں نے کچھ سکھایا. آپ کبھی ان کی کتابیں تو کھول کے پڑھیں حضرت, ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا ان کو پڑھا رہے ہیں حضرت. اب دیکھیے گا پوئم کیا ہے, بچے ہمارے کیا پڑھ رہے ہیں. چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. جس قوم کو چوہا پڑھایا جائے پھر قوم کا یہی حال ہونا ہے. وہ بچپن ہے یار, رنگ بھرنے کے دن ہیں, ان کو چوہا پڑھا رہے ہو, وہ یہ دن ان کو حضرت علی پڑھانے کے ہیں. ہاں بھائی یہ عمر ہے حضرت صاحب, یہ عمر ہے حضرت علی پڑھانے کی. چوہا پڑھا رہے ہیں حضرت. کیا پڑھا رہے ہیں, ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے. کیا پڑھا رہے ہیں, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. کیا پڑھا رہے ہیں, ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. اور دفعہ ہو تو تے تیرے لٹل سٹار. ہم لٹل سٹار والے نہیں, ہم بگ سٹار والے ہیں, اور ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں. حضرت علی ہمارے بگ سٹار ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہمارے بگ سٹار ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص ہمارے بگ سٹار ہیں. حضرت جعفر طیار ہمارے بگ سٹار ہیں. جناب زید ہمارے بگ سٹار ہیں. حضرت عبداللہ بن رواح ہمارے بگ سٹار ہیں. حضرت خالد بن ولید ہمارے بگ سٹار ہیں. حسنان کریمین طیبین ہمارے بگ سٹار ہیں. لیکن کیا پڑھا رہے ہیں, ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. بڑے مظلوم ہیں بچے یار یہ بڑے. اسی لیے تو اقبال نے تب رو کے کہا تھا, اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندانے مکتب سے, سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ دن تھے علی پڑھانے کے درجے, یہ دن تھے حسینیت پڑھانے کے درجے. آپ کبھی ان کی کتابیں دیکھیں, مضمون کیا ہے جی کتاب میں, مائی پین, مائی بک, مائی ٹیبل, مائی چیئر. تو میں کہتا ہوں یار جی مائی ٹیبل سی تو دی جگہ مائی علی کر لیندے. جتنے چاروں یار ہیں نا, چاروں یاروں کی اپنی اپنی جو ہے نا ایک رنگ ہے. صدیق اکبر اپنا رنگ, مولا علی پاک اپنا رنگ, عمر پاک اپنا رنگ, عثمان پاک اپنا, جو جس کا رنگ ہے اس رنگ پہ کچھ 6-7 لائنوں کا مضمون ہو جاتا ہے. لیکن کیا نہ انہوں نے پڑھایا اور نہ اسی وہ حیثیت. میرے پاس حضرت صاحب لوگ دم کروانے آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے نا, تو دم بھی کدا کروانا, حضرت صاحب اس کو ذرا دم کریں, موبائل نہیں جوڑتا. میں کہتا پتر تو ذرا ادھر ہو, پہلے تیرے ابا جی نے دم کرا, تو کہڑا چڑھ چڑے ہے. بچوں کا تو نہیں کوئی قصور ہے. اگر بچوں نے موبائل پکڑ رکھے تو بچوں کا کیا قصور ہے یار. بچیاں نے کدو میرے ہاتھ قرآن پاک ویکھے کبھی پڑھ لیندے. کب دیکھا انہوں نے میرے ہاتھ میں دیکھا کبھی قرآن پاک؟ امی کے ہاتھ میں دیکھا موبائل, ابو کے ہاتھ میں دیکھا موبائل, چاچو کے ہاتھ میں دیکھا موبائل, تایا ابو کے ہاتھ میں دیکھا موبائل, پھپھو کے ہاتھ میں دیکھا موبائل, خالہ کے ہاتھ میں دیکھا موبائل, تائی کے ہاتھ میں دیکھا موبائل, چاچی کے ہاتھ میں دیکھا موبائل, ممانی کے ہاتھ میں دیکھا موبائل. بچے نے کہا پتہ نہیں کیڑی شے ہے, سارے پڑی پھردے نے.
پتہ نہیں کیا چیز ہے، سارے پڑھی پھرتے ہیں، پکڑ لیا پھر انہوں نے بھی ادھر۔ کبھی بچہ دیکھتا ابو کے ہاتھ میں بھی قرآن، امی کے ہاتھ میں بھی قرآن، تایا ابو کے ہاتھ میں بھی قرآن، چاچو کے ہاتھ میں بھی قرآن، تائی کے ہاتھ میں بھی قرآن، جناب چاچی کے ہاتھ میں بھی قرآن، پھپھو کے ہاتھ میں بھی قرآن، خالہ کے ہاتھ میں بھی قرآن، خالو کے ہاتھ میں قرآن، تو پھر بچوں نے پکڑ لینا تھا قرآن۔ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ مظلوم ہے بیچارے، کوئی قصور نہیں ہے حضرت۔ ان کا بیڑا غرق آپ نے کیا ہے، ان کا بیڑا غرق میں نے کیا ہے حضرت۔ انہوں نے کب حضرت میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھی ہے کہ یہ بھی پکڑتے؟ اور پھر حضرت جی بات اتنی دور نکل گئی کہ میں زیادہ نہیں آپ کا وقت لوں گا، میں بات ایک سمیٹ، بڑی جی نعت خوانی ہوئی، ہم نے بھی سنی الحمدللہ، اور ذوق آیا، مزہ آیا حضرت۔ پڑھنے والا سونا ہو، کلام کا انتخاب اچھا ہو تو ہمیں کا پیٹ پڑتی ہے سنتے ہوئے، لیکن حضرت جی تو پڑھن والا فروز جلیبیاں والے دا کلام پڑھے تو بھائی ساڈے کو نہیں سنیا جاتا کوئی۔ ہاں بھائی، جدو حضرتوں نے نونے ٹینڈیاں والے دا کلام شروع کر چڑنا، ساڈے کو لوگ نہیں سنیا جاتا حضرت جی، ہم سنتے ہیں بیٹھ کے، آج میں نے سنا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، بڑی ماشاءاللہ جی نعت خوانی۔ لو جی میں آخری ایک بات کر کے نا، میں بچی کی بات کر کے میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ بڑی نعت خوانی ماشاءاللہ ہوئی جی۔ میں آپ سب نوجوانوں سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے تو بات ختم کر دیتے ہیں صاحب۔ بڑا خوبصورت ویلا ہے جی، میں دعا کرتا ہوں کوئی اس طرح کی رات آئے کہ سب کو نا خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جب زیارت ہو نا تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام اگر ہمیں یہ حکم دے دیں، اے میرے امتی، وہ قرآن جو میرے قلب پہ نازل ہوا تھا، آج ذرا اس قرآن پاک میں سے مجھے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت تو سنا۔ کیوں بھی نوجوانوں سنا لو گے؟ کیوں بھی نوجوانوں؟ پہلا ایشو تو یہ بن جانا ہے کہ مجھے اتنے نہیں پتا کہ سورۃ طٰہٰ ہے کیڑے پارے چدر۔ ہوئے 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 ہائے 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 ہائے، پہلا مسئلہ تو یہ بننا ہے کہ مجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ سورۃ طٰہٰ ہے کس پارے۔ چلیں لجپالی فرما دیں، پہلے بھی کرتے ہیں جی، لجپالی کر رہے ہیں تو کام چل رہا ہے حضرت جی۔ آپ کرم نوازی کر دیں، 16واں پارہ کھول، سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے میں، ٹھیک ہے جی، کھول لیا۔ اب آگے بتاؤ کیا کرنا ہے حضرت جی؟ کیوں بھائی کا کیوں؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، سنا لو گے حضرت جی؟ کیوں جی؟ نبی پاک علیہ السلام خواب میں حکم کر دیں، اے میری امتی آج ذرا سورہ یاسین پڑھ کے مجھے میری نعت تو سنا۔ کیوں بھائی کا کیوں؟ دسو بھائی، سنا لو گے؟ آپ فرمائیں آج ذرا سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر کے ذرا مجھے میری نعت تو سنا۔ یہ ہمارا حال ہے، گلاں سن لو جنیاں سننیاں نے ساڑے کو، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم اتنی دور نکل گئے ہیں، اتنی دور نکل گئے ہیں۔ پتہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، خدا دا واسطہ جی کل سامنا کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دا، کیڑا منہ لے کے جانا جی؟ سانو قرآن شریف ہی نہیں آندا کوئی، اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ غرور و تکبر نہیں، صرف چوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے دل پہ، آپ والی ہے نا منہ میں، اگر کوئی ہے تو آ کے چیک کر لو ہاتھ میں، کوئی غرور نہیں میرے بیٹے کو، صرف تیرے دل پہ چوٹ کرنا چاہتا ہوں پتر، تیرے والے نہیں نا ہاتھ لا کے ویکھ لا، کوئی وکھرا نہیں میرے پتر، دند ویکھ لا میرے آ کے، اللہ میرے ادھروں بھی دو داڑھا نکلی نے، ادھروں بھی دو نکل گئی، وکھرا دے نہیں میرے پتر، کیا دکھ کی بات ہے یار۔
ہمیں قرآن نہیں آتا کوئی بھی حضرت. میں پھر کیا آپ کی ان محفلوں کو سمجھوں؟ میں آپ کے یہ نعرے، آپ کے یہ پیسے نچاور کرنا، میں اس کو کیا نام دوں پھر حضرت؟ اور حضرت سورہ طٰہٰ اور جی میں نے یاسین کا نام دیا جی. یہ لکھا ہے جی کتاب، حدیث پاک کی کتاب ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے نا اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی ہے حضرت جی. ہاں جی، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین. مخلوق کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے، ابھی مخلوق کوئی نہیں، صرف فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے سنی ہے حضرت. اور لکھا ہے جب فرشتوں نے اللہ پاک سے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت سنی نا، تو فرشتے پھر آپس میں کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو یہ دونوں صورتیں عطا کی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائے گی. لیکن میں کہتا ہوں کہ امت کا یہ حال ہے کہ آج امت کی ایک اکثریت کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین عطا کی جائے گی. لیکن دکھ ہے کہ آج امت کی اکثریت نوجوان بچے، نوجوان بچیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں. اس لیے پتر میں ایک بس تاڑے گزارش کر کے منگل مکا چھڑن لگا ہوں. اج سارے پتر میرے نال اتھے بہ کے نا ایک وعدہ کرو، اسی آج تو بعد قرآن پاک سیکھنا شروع کرنا ہے. اسی قرآن پاک سیکھنا شروع، اور ایس نیت نال گل جو اتھو ٹری ہے، ایس نیت نال کہ کسی رات کرم ہوئے میرے محبوب خواب یا حالت بیداری چ مینوں نوازن اور میں انہاں نوں قرآن پاک سناواں. مزہ آئے نا بات کر اور سنتے ہیں حضرت. بڑی کتابیں بھری پڑی ہیں جی. وہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اور ان کے استاد حضرت نبی علیہ السلام نفیس حالت بیداری میں تلاوت سننے کے لیے تشریف لائے. اس لیے پتر کرو جی، پکی ہو گئی جی. ہاتھ کھلار کے ایک باری جی، سارے نے قرآن شریف سیکھنا ہے حضرت جی. اللہ آپ سب کو سلامت. بزرگ تھے جو لکھا ہے وہ اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے حضرت. مچھلی پکڑتے جاتے، بچی کو دیتے جاتے، وہ پیچھے نا مچھلیاں پھر پانی میں پھینکتی جاتی ہے حضرت. بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے حضرت. وہ کافی جب دیر گزر گئی انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں دکھا کتنی مچھلیاں ہوئیں. انہوں نے کہا مچھلیاں تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا اتنی مچھلیاں پکڑ کے دیں کدھر گئیں؟ میں نے دریا میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ وہ دریا میں پھینکنے کے لیے دی تھی. انہوں نے کہا میں نے پھینک دی. انہوں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا بابا آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے، درس نہیں دیتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کو یاد نہیں کرتی ہے. ابو بنو حضرت جی، اپنے بچوں کو دو کچھ حضرت. چلے ہو او دے لئی نہیں جے کھولنا، کم از کم اپنے بچیاں واسطے کھول لو یار. وہ تو کہہ رہے ہیں میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وہ انہاں نوں قرآن اس لیے سکھا چھوڑو، کل نوں ساڈی قبر تے آ کے پڑھتے رہن کہ قبر تے بھی آ کے چوچو چوچو چاچا پڑھ دینا نے آ کے. سکھاؤ ان کو جتنے حضرت ابو بیٹھے ہو، خدا دا واسطہ جے کھولو قرآن پاک. ان کا ہم نہیں کہتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اس دن اللہ کو یاد. ان کا چل یہاں تک تو ٹھیک ہے، واپس کیوں پھینک دی؟ تو کہتی ہے ابو جی اس لیے واپس پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. تربیت ہوئی، ہم نے تو بیڑا غرق کیا حضرت. اس لیے ابو بنو یار. ان کو اب قرآن پکڑ کے دکھاؤ، اتنا پکڑو کہ یہ بھی پکڑنے. وہ ابو میرے چھڑ دے ہی نہیں. جدو میں ویکھاں کدی روندے ہوندے نے، اکھاں چ اتھرو ڈگدے ہوندے نے. کیڑی کتاب ہے؟ میرے ابو جدو پڑھتے نے رو پیندے نے. یہ کون سی کتاب ہے؟ جب میرے ابو پڑھتے ہیں جھومتے ہیں پڑھتے ہوئے اور پھر رو بھی پڑھتے ہیں پڑھ کے. کون سی کتاب ہے؟ میں بھی تو کھول کے دیکھوں نا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتایا تھا نا کسی نے، اللہ ہم کچھ بھی نہیں حضرت. وہ
بچپن میں جی وہ یتیمی کا معاملہ آ گیا، اور ذات کے رنگ ہے جی، جس کو اس نے صرف اپنا بنانا ہو وہ ظاہری سہارے لیتا جاتا ہے حضرت جی، تاکہ اس کی توجہ میری ذات کے علاوہ کسی کی طرف جائے ہی کوئی نہ حضرت جی۔ والد صاحب انتقال کر گئے، کفالت دادا جان، دادا جان بھی انتقال کر گئے، کفالت نانا جان، نانا جان بھی انتقال کر گئے۔ سید غیور خاندان، غیور خون حضرت، کوئی نہیں کوئی مانگنے مان والا معاملہ کیا کیا، گھر کا کچھ سامان بیچا، اماں پاک نے چرخہ خرید لیا حضرت۔ اب جناب وہ چرخہ چلتا، کپڑا تیار ہوتا، جا کے بازار بکتا، اور سادات کے گھر میں چولہا جلتا۔ خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں میں کتنے دنوں کا بھوکا تھا، تو جب بھوک نہیں نہ برداشت ہوئی تو میں اماں جان کے پاس گیا، میں نے جا کے نا اماں جان کا پلو پکڑ کے عرض کیا اماں جی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو عطا کریں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اماں نے دیا تو کچھ نہیں، مجھے آگے سے کہنے لگی نظام اے سوچ کے صبر کر لے کہ اسی اج اللہ دے فرونے ہیں۔ اللہ پڑھایا تھا نا انہوں نے حضرت۔ اب فرماتے اس مصرے نے اتنا مزہ دیا، میں ساری رات اسی کا مزہ لیتا رہا۔ نظام الدین تو اللہ دا پرونا۔ اب والدہ صاحبہ کا بھی پتا تھا کہ نظام بھوکے ہیں، والدہ صاحبہ ساری رات نہیں سوئیں، چرخہ چلاتی رہیں، صبح تک کپڑا تیار کیا، کپڑا بازار بکنے گیا، جاتے ہوئے خادمہ کو کہہ کے بھیجا میرے نظام کو یہ پسند ہے، یہ لے کے آنا۔ وہ کھانا آیا، سامنے رکھا، خواجہ صاحب کو بلا کے کہا کھا لے نظام جتنا کھانا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا، میں نے اماں جان کی بارگاہ میں عرض کی اماں جی یہ کھانا کسی کو دے کے اللہ کے مہمان ہی نہ بنے رہے ہیں، لیکن ہم تو بھول گئے اللہ، ہم تو بھول گئے اللہ۔ اس لیے پتر اس طرف آؤ، اپنی نمازیں پوری کرو، اللہ کا ذکر کرو حضرت، درود پاک پڑھو، قرآن پاک کھولو یار، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ رونے تے حضرت جی بڑے رون والے نے کی کری حضرت جی، بس اللہ رحم کرے۔ اب بس پتر کیا بندہ آپ کو کہے کہ پتہ نہیں آپ کیوں غیروں کی نقل کرنے نکلے ہیں حضرت جی، نقل کرنی ہے تو اپنوں کی کرے یار، نقل کرنی ہے تو اپنوں کی کریں یار، کیوں آپ حضرت جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے پتر، سونی کر کے اچھی داڑھی شریف رکھے ہیں، پٹھے سیدھے ڈیزائن نہ بنائے ہیں، اللہ آپ سب کو ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔